کلام حیات کے سلسلہ میں کلام مقدس کی ہم نے پہلی 6 کتابوں پر بات کی۔ آئیے خداوند کے کلام کی 7ویں کتاب پر بات کرتے ہیں۔ کلام مقدس کی 7ویں کتاب کا نام قضات کی کتاب ہے۔ قضات کی کتاب میں اسرائیل کے ان رہنماؤں کا ذکر ہے جو یوشع کی وفات سے لے کر اسرائیل کے پہلے بادشاہ شاؤل کی حکومت کے درمیانی عرصہ میں واقع ہوئے۔ یہ وہ دور تھا جب اسرائیل کی قوم بے یقینی کا شکار تھی، کیونکہ ان کے لیے کوئی بڑا رہنما نہ تھا جو سماجی، مذہبی، معاشرتی زندگی میں ان کی رہنمائی اور مدد کرتا۔ قضات کی کتاب میں ان تمام رہنماؤں، لیڈروں یا قاضیوں کا ذکر ہے جنہوں نے اسرائیل کی قوم کو اس مشکل اور خطرناک لمحے میں بچایا، رہائی دی اور ان کی رہنمائی کی اور ان کی قیادت کی۔ آئیے اس کتاب کے نام پر غور کرتے ہیں۔ قضات کی کتاب کا عبرانی میں نام شوفتیم ہے۔ شوفتیم ایک جمع کا لفظ ہے اور شوفتیم کے معنی ہیں جج یا قاضی یا عادل یا انصاف کرنے والا۔ شوفتیم اسرائیل کے وہ رہنما تھے جو ان کے لیے مذہبی، سیاسی، سماجی، فلاحی، معاشرتی اور الہی خدمات میں قائد تھے۔ وہ خدا کی طرف سے قوم کو ان کے ارد گرد کے دشمنوں سے رہائی اور چھٹکارا دینے کے لیے برپا ہوئے تھے۔ اس کتاب کا انگریزی نام ججز ہے۔ آج کے دور کے تمام ججز کو یہی نام دیا جاتا ہے جو کرسی عدالت پر بیٹھتے ہیں، جو لوگوں کے مقدمات کو نپٹاتے اور انصاف کرتے ہیں، ان سب کو ججز یا جج کا نام دیا جاتا ہے۔ جج انصاف کرنے والا شخص ہے جو لوگوں کو، خاص طور پر کمزوروں کو انصاف دلاتا ہے۔ دور جدید میں بھی جج انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ مظلوموں کو انصاف ملے اور ظالموں کو سزا ملے۔ کلام مقدس کی اس کتاب میں بھی اسرائیل کے ارد گرد پھیلی ہوئی وہ تمام اقوام جو انہیں بار بار تنگ کرتی تھی، ان پر ظلم کرتی تھی، جن میں مواب، ادوم، امون اور کئی اور اقوام تھیں، ارام، جو ان کے خلاف اکثر ظلم کے منصوبے باندھتے تھے، ان لمحات میں خدا نے قاضیوں کو برپا کیا۔ اس کتاب کا اردو نام کیتھولک ترجمہ میں قضات ہے، پروٹسٹنٹ ترجمہ میں بھی قضات ہے، لیکن ہجے کو مختلف انداز میں لکھا گیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو قضات بھی ایک جمع کا لفظ ہے جو قاضی کی جمع ہے، اور قاضی کا کام شرعی اور مذہبی مقدمات کا فیصلہ کرنا اور فتویٰ جاری کرنا ہے۔ لیکن قضات کی کتاب کے مطابق قاضی اسرائیل کو دوسرے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑانے والے تھے۔ وہ اکثر دوسروں کے خلاف لڑائی کرتے، جنگ کرتے، اور خدا ان کی رہنمائی اور مدد کرتا تھا۔ پس ایک طرف وہ سماجی رہنما تھے تو دوسری طرف مذہبی رہنما بھی تھے جو خدا کی طرف سے بھیجے جاتے تھے۔ وہ لوگوں کو آزادی اور رہائی کے لیے اور ملک میں امن اور سلامتی کے لیے برپا کیے جاتے تھے۔ اس کتاب کے آئیے موضوعات پر غور کرتے ہیں۔ اس میں فتح کا تسلسل ہے، وہ تسلسل جو یوشع کی کتاب میں شروع ہوا، کہ یوشع کی کتاب میں وعدہ کی سرزمین میں جتنی اقوام تھیں ان تمام اقوام کو نکالا گیا اور ان کی ملکیت اسرائیل کے قبائل میں تقسیم کی گئی۔ اس لیے اسی فتح کا سلسلہ اس کتاب میں بھی جاری رہتا ہے
سو قضات کی کتاب پہلے باب کی پہلی آیت سے لے کر دوسرے باب کی 5ویں آیت تک فتح کا سلسلہ جاری رہتا ہے، یوشع اور اس کی موت کے بعد بھی۔ قاضیوں کے واقعات ہیں اس میں، دوسرے باب کی 6 آیت سے لے کر 16ویں باب کی 31 آیت تک۔ اس میں ان تمام قاضیوں کا نام بنام ذکر ہے جنہوں نے اسرائیل کو مختلف وقتوں میں رہائی دی، آزادی دی۔ ان قاضیوں کے ناموں کے بارے میں ہم آگے جانیں گے۔ پھر اس کتاب کے اندر گناہ گار لاوی اور مصیبت زدہ اسرائیل کی بات کی گئی ہے کہ جب ایک عورت کے زنا اور قتل کے باعث ساری قوم جنگ میں دھکیلی گئی، اس کا ذکر ہے قضات کی کتاب 17 باب سے لے کر 21 باب کی 25 آیت تک۔ آئیے اس کتاب کے مرکزی کرداروں پر غور کریں۔ اس میں شمعون، یہودا، ادونی بازق اور پھر قاضیوں کے نام ہیں جیسے اتنیل سب سے پہلا قاضی ہے، ایہود، شمجر، دبورا، باراک، ابی نوہم، جدون، ابی ملک، تولا، یائر، یفتہ، ابسان، ایلون، عبدون، شمشون، اور اس کے علاوہ دیگر کردار بھی ہیں جیسے دلیلہ ہے، میکا ہے، کالب اور اکسا ہے، ان کا بھی ذکر پایا جاتا ہے۔ یہ کتاب اسرائیل کے اس دور کی بات کرتی ہے جب وہ یوشع کے بعد ایک مرکزی قائد کے بغیر تھے، اکثر وہ غلامی میں چلے جاتے تھے، اور غلامی کے ان ادوار پر آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل ادوم کے بادشاہ کوشان رشتائم کی غلامی میں رہی، 8 برس رہی وہ۔ اسی طرح سے اتنیل بن کناز نے جو کالب کا چھوٹا بھائی تھا اسرائیل کو آزاد کرایا، تو وہ 40 سال تک آزادی سے اپنے ملک میں رہے۔ پھر مواب کے بادشاہ اجلون نے اسرائیل کو غلام بنا لیا، 18 برس تک وہ غلامی کی زندگی بسر کرتے رہے، اور ایہود بن جیرا بنیامینی نے اسرائیل کو آزادی دلائی اور وہ 80 برس تک آزادی اور امن کی زندگی جیتے رہے۔ شمجر بن انات نے پھر انہیں دوبارہ سے رہائی دلائی جب وہ ایک بار پھر غلامی میں چلے گئے تھے۔ پھر کنعان کے بادشاہ یابین نے انہیں 20 برس تک تنگ کیا، اور ان لمحات میں دبورا لفدود کی بیوی تھی اور باراک ابی نوم نے انہیں رہائی دلائی، تو 40 سال تک اسرائیل نے امن کی زندگی گزاری۔ پھر اسرائیل مدیان کے حوالے 7 برس تک رہا، اور جدون بن یواش افرا نے جس کا نام یروب بعال بھی ہے نے انہیں 40 برس تک کے لیے رہائی دلائی۔ ابی ملک بن یروب بعال نے شکم میں 3 برس تک حکومت کی، اور پھر تولا بن فوا وہ قاضی رہا اور 23 برس تک وہ اسرائیل کی قیادت کرتا رہا، اسرائیل کو امن اور سلامتی سے دوچار کیا۔ یائر جلہادی وہ 22 برس تک قاضی رہا۔ بنیامون اور فلسطین نے پھر ان پر ظلم کیا، تو وہ 18 برس تک ظلم سہتے رہے بنیامون اور فلسطینیوں کے ہاتھوں۔ تو ان لمحات میں ابسان جو بیت لحم میں تھا وہ ان کا قاضی رہا 7 برس تک۔ پھر ایلون زبلونی 10 برس تک ان کا قاضی رہا۔ عبدون بن ہلل فراتونی بھی 8 برس تک قاضی رہا، اور اسرائیل فلسطینیوں کے ہاتھوں میں پھر چلے گئی، تو 40 برس تک وہ دکھ میں کرم میں ظلم سہتی رہی۔ ان لمحات میں شمشون مانو کا بیٹا قاضی ہوا، تو اس نے 20 سال تک کے لیے اسرائیل کو آزادی اور رہائی دی۔ اگر ہم اس سارے دور کی کیلکولیشن کریں تو یہ تقریباً 450 سال کا دور ہے، یعنی وعدہ کی سرزمین میں مصر سے نکلنے کے بعد جب قوم رہنے لگی، بس گئی، قیام پذیر ہوئی، تو وہ 450 سال تک اس عرصے میں رہی جب ان کا مرکزی قائد نہیں ہے، بادشاہ نہیں ہے۔ اور پھر آئیے
ان ساری چیزوں کو اگر دیکھیں تو ان میں ظلم کے انتہائی دور بھی ہیں، جب اسرائیل پر بہت زیادہ ظلم ہوا تھا۔ جیسے پہلا دور جو ہے وہ ان ظلم کے ادوار کو 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا دور کوشان راشتائم کے حملے ہیں، یہ 1382 کے زمانہ میں ہوئے۔ پھر دوسرا دور ہے اجلون کی ستم رانی، یہ 1279 کامی میں ہوئے۔ اور پھر تیسرا دور دبورہ کی معرفت رہائی ہوئی، یہ 1216 سے لے کر رہائی ہوئی 1176 کامیم تک۔ اور چوتھا دور کہ ہرمون کے ہاتھوں ان کی رہائی ہوئی ہے، اور 1169 کے زمانے میں۔ اور پانچویں دور یعنی ابی ملک کا عروج و زوال تھا، یہ پانچواں دور ہے۔ چھٹا دور بنی امون اور فلسطینیوں کی ستم رانی تھی، یہ 1065 کامیم میں تھی، تو شمشون نے 1065 میں انہیں رہائی دی۔ اگر ان قاضیوں کی تعداد پر غور کریں، ایک روایت کے مطابق اسرائیل کے مرکزی قاضی 6 تھے، ایک دوسری روایت کے مطابق اسرائیل کے 12 قاضی تھے، ایک اور روایت کے مطابق اسرائیل کے 13 قاضی تھے۔ لیکن جب ہم ان قاضیوں کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو یہ 14 بنتے ہیں، کیونکہ دبورہ کے ساتھ ابی نوم جو ہے وہ بھی قاضیوں کی فہرست کا حصہ، براک ابی نوم، تو اس طرح سے یہ کل 14 قاضی بنتے ہیں۔ البتہ یہ علماء کی اپنی اپنی رائے ہے، ریسرچ ہے، اور جس طرح سے روایات انہوں نے قائم کی ہیں وہ آگے بڑھتی رہی ہیں۔ لیکن ایک چیز ہم دیکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان سب واقعات میں ہم جو دیکھتے ہیں قضات کی کتاب میں 4 چیزیں۔ سب سے پہلے بنی اسرائیل کی قوم خدا سے دور ہوتی ہے، دوسرے وہ غلامی میں اور مصیبت میں چلے جاتی ہے، تیسرے وہ خدا کے سامنے پچھتاتی ہے اور چلاتی ہے، اور چوتھے خدا انہیں قاضیوں کے ذریعے سے رہائی دیتا ہے۔ تو یہ 4 مرکزی پوائنٹ ہیں اس کتاب کے۔ پہلا یعنی جیسے ہم نے دیکھا ہے خدا سے دور ہونا، دوسرا غلامی میں چلے جانا، تیسرا خدا کے سامنے چلانا، اور چوتھا خدا رہائی اور آزادی دیتا ہے قاضیوں کی بدولت۔ آئیے اس کتاب کی کو سوال و جواب کے آئینے میں دیکھیں۔ اس کتاب کا سب سے پہلے لکھاری کون ہے، مصنف کون ہے؟ اسرائیلی روایت کے مطابق قضات کی کتاب سیموئیل نبی نے لکھی، اور ایک اور روایت کے مطابق اس کا مصنف جاد نبی ہے، اور ایک اور روایت کے مطابق ناتان نبی ہے۔ پس یہ روایات اس کتاب کے بارے میں ہیں، اس کے مصنف کے بارے میں۔ یہ کتاب کن کے لیے لکھی گئی؟ یہ کتاب خدا کی خاص قوم اسرائیل کے لیے لکھی گئی، کیونکہ وہ خدا کی چنی ہوئی قوم تھی۔ یہ کتاب کہاں لکھی گئی؟ یہ کتاب وعدہ کی سرزمین ملک کنعان میں لکھی گئی، کیونکہ قاضی وہیں تھے اور وہیں پر انہوں نے اپنی قوم کی رہنمائی کی، انہیں رہائی دی، انہیں آزادی دی، ان کو امن عطا کیا۔ یہ کتاب کب لکھی گئی؟ یہ کتاب غالباً 11ویں اور 10ویں صدی قبل المسیح میں لکھی گئی۔ ممکن ہے داؤد بادشاہ کی حکومت کے دوران لکھی گئی ہو۔ یہ کتاب کس بارے میں ہے؟ یہ کتاب یوشع کی وفات اور اسرائیل میں بادشاہ قائم ہونے کے درمیانی عرصے کے بارے میں ہے، اور اس دور میں بنی اسرائیل اکثر خدا سے بے وفائی کرتی ہے، اور بے وفائی کی وجہ سے وہ غیر اقوام کے ہاتھوں ظلم سہتی ہے، اور دکھ اور تکلیف اور غلامی میں وہ خدا کو پکارتے ہیں تو خدا ان کو رہائی دینے کے لیے قاضی برپا کرتا ہے۔ یہ کتاب کیوں لکھی گئی؟ یہ کتاب اس لیے لکھی گئی کہ اسرائیلی جان لے کہ خدا ہی ان کا اصل بادشاہ ہے، اصل قائد ہے، اصل رہنما ہے اور اصل نجات دہندہ ہے۔ وہ خداوند ہے، اور جب وہ اسے بھول جاتے ہیں تو وہ ذلت اور رسوائی میں انہیں بھیجتا ہے، لیکن جب وہ اسے وفاداری کرتے ہیں تو وہ انہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے، سر بلند کرتا ہے اور انہیں آزادی بخشتا ہے۔ یہ کتاب ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ خدا آج بھی ہمارا خداوند اور بادشاہ ہے،
وہ دنیا کا سچا حاکم ہے، اس لیے ہم اس کے وفادار رہیں اور اس کی خدمت حلیمی اور فروتنی سے کریں، تو وہ ہمیں ہمارے ہر دشمن، خاص طور پر ابلیس کے ہاتھوں سے رہائی دے گا۔ اگر اس کتاب کے الہیاتی پہلوؤں پر غور کریں تو اس میں خدا کا چناؤ ہے، اخلاقی و مذہبی اور روحانی پستی اور بادشاہت کا مطالبہ بھی پایا جاتا ہے، اور اس میں فتح کے سلسلے بھی جاری ہیں۔ آئیے اب ہم اس کتاب کے اندر موجود ایک خاص واقعے پر غور کرتے ہیں۔ یوں تو اس کتاب میں سارے قاضیوں کے بڑے اہم واقعات موجود ہیں، لیکن سب سے مشہور یا بالمعروف واقعہ شمشون کا ہے۔ پروٹسٹنٹ ترجمات میں سے سمسون کہتے ہیں، لیکن عبرانی میں اور ہمارے کیتھولک اردو ترجمہ میں اس کا نام شمشون ہے۔ شمشون ایک بہادر، طاقتور اور خدا کی طرف سے ایسا شخص تھا جس میں خدا کا روح کام کرتا تھا۔ اپنی پیدائش ہی سے وہ نذیر تھا، ایسا شخص جو ہر طرح کے نشے سے دور تھا، لیکن اس میں اتنی قوت تھی کہ ایک دفعہ جب وہ فلسطین کے راہ جا رہا تھا تو راستے میں اسے ایک جوان شیر ملا، اور وہ شیر اس پر گرجا اور دھاڑا تو شمشون نے اسے ایک بکری کے بچے کی ماں نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر پھاڑ ڈالا۔ تو یہ خدا کی روح کی قوت تھی جو اس پر نازل ہوتی تھی۔ لیکن جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شمشون پر خدا کی روح تھی اور اس کے بال اور لٹیں جو اس کی پیدائش ہی سے کاٹی نہ گئی تھیں، اور اس کے والدین نے اور اس نے کبھی زندگی میں کوئی نشہ آور چیز نہ استعمال کی تھی، اس وقت تک اس کے اندر خدا کی قوت اور طاقت تھی۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک خاتون، ایک عورت دلائلہ کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، تو فلسطین کے کتبوں نے چلاکی سے، ہوشیاری سے، فریب سے اس کی طاقت کا راز دلائلہ کی بدولت جانا، اور پھر شمشون کی آنکھیں نکال کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا جہاں پر وہ چکی پیستا تھا۔ لیکن اسی قید خانہ میں میکا کا ایک بہت بڑا محل تھا جہاں پر میکا کے بت نصب تھا، اور اس محل کے اندر شمشون نے جب اس کے بال بڑھے، اس کی لٹیں بڑھیں، اور ایک بہت بڑا وہاں پر تقریب تھی، ضیافت تھی جس میں بہت سارے لوگ جمع تھے، اور شمشون سے مسخری کے لیے انہوں نے بلایا تھا لوگوں کو، تب کیا ہوا، شمشون نے خدا سے ایک بار پھر دعا کی، طاقت مانگی، قوت مانگی، اور خدا سے کہا کہ خدا مجھے ایک بار قوت عطا کر، اور خدا نے اس کی سنی، اور اس نے کہا تھا کہ اے خدا مجھے یاد کر، اے میرے خدا فقط اس دفعہ پھر مجھے قوت دے کہ میں فلسطینیوں سے اپنی دونوں آنکھوں کے لیے یک بار کی بدلہ لوں۔ تب خدا ان کا روح اس پر اترا، اور اس نے اس محل کی بنیادوں کو دونوں ہاتھوں سے آپس میں زور سے مارا تو محل گر گیا، جس میں فلسطین کے بہت سارے لوگ مارے گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک قاضی بھی بیست انسان تھے، جب تک وہ خدا کے ساتھ وفادار رہتے تھے، خدا ان کی طاقت، ان کی قوت کو باہر رکھتا تھا، خدا ان کے اندر اپنے روح کو ہمیشہ موزن رکھتا تھا۔ آج ہمارے لیے بھی بڑا اہم ہے کہ ہم خدا کی اس قوت اور قدرت، اس جلال اور روح کو، اور روح القدس کو جو ہمارے اندر ہے، اس کی قدر کو، اہمیت کو ہمیشہ بڑھائے رکھیں، اور خدا ان کے ساتھ وفادار رہیں۔ تب ہی ہمیں برکت ملے گی، تب ہی ہمیں رہائی ملے گی، تب ہی ہمیں آزادی ملے گی۔ میں آپ سب کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور گزارش ہے کہ مہربانی سے کیتھولک ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اس کو شیئر کریں، بیل کا بٹن ضرور دبائیں۔ بہت شکریہ۔